امام پاک جب مکہ سے آنا چاہتے تھے پہلے تو انہوں نے کو بھیجا مسلم بن عقیل کو. وہ گھر سے نکلنے لگے تو ماں نے کہا ان بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. ہاں چھوٹے تھے 2 بچے کہ جا رہے بابا سفر پہ جا رہے تھے بھی جائیں گے گھوم پھر کے آ جائیں گے. تو یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے کوفہ میں, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. وہ ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, کوئی ان کو جواب نہیں دیتے. قاضی شریح تھا, وہ کیا کیا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے دیکھا تو مسلم عقیل اکیلے دروازہ بند کر دیا. مسلم عقیل نے کہا کہ دروازہ بند نہ کرو, میں تمہارے لیے مشکل نہیں بنا رہا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرا آخری وقت آ کے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دینا. اور ماں نے بڑا کہا تھا کہ ان کا بڑا خیال رکھنا, لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میری شہادت کے بعد یہ بیچارے درگزر ہو جائیں, کوئی وہ ان کو مدینے پہنچا دے, ان کی ماں ان کے انتظار کر رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ قاضی نے ان بچوں کو لیا, لینے کے بعد ایک قافلے کے حوالے کیا کہ ان کو مدینہ پہنچا دیں. تو وہ بچے قافلے کو نہیں پہنچ سکے, قافلے سے بھٹک کے آگے دوبارہ کوفے میں ان کو جیل میں ڈال دیا. 1 سال جیل میں گزرا. ایک دن جو جیل کا انچارج تھا اس نے بچوں سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا ہم رسول اللہ کے نواسی ہیں, ہم علی کے پوتے ہیں. تو وہ بڑا سے نیک آدمی تھا, اس نے ان کے ہاتھ چومے کہ رسول اللہ کی اولاد ہے. اس نے کیا کیا, ان کو آزاد کر دیا اور کہا کہ فلاں قافلے کے ساتھ آپ مدینہ چلے جائیں. پھر بھی بیچارے قافلے کو نہیں پہنچ سکے. تو کیا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو کنویں کے پاس ایک عورت آئی کنویں سے پانی بھرنے کے لیے. تو اس عورت نے پانی بھرا, ان بچوں کو پانی دیا اور ان بچوں سے پوچھا کہ بچوں آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کے نواسی ہیں. محمد کیا چیز, رسول اللہ کا نام آیا نا, وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو. اس نے ان کا احترام کیا, گھر لے کے جا کر گھر میں ان کو جگہ دی. وہ خوش ہو گئی کہ مجھے آج خدمت کا موقع مل گیا رسول اللہ کی اولاد. تو اب وہ کمرے میں سو رہے تھے. رات کو ان بچوں نے خواب میں دیکھا ہے رسول اللہ ہے, مائیں وہ فاطمہ زہرا ہیں, مولا علی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بچوں کو, بچوں تھوڑی دیر بعد آپ ہمارے پاس آ جائیں گے, جلدی کرو. جب خواب میں انہوں نے دیکھا نا ان ہستیوں کو, خواب سے نیند سے اٹھ گئے, رونا شروع کر دیے, باتیں کرنا شروع کر دی. اپنے بابا کی باتیں کر رہے ہیں, رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, بیوی جو ہے مائی اما فاطمہ کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے اس کے دوسرے کمرے میں اس کا شور تھا, سو رہا تھا, جو ظالم آدمی تھا. اس کے کانوں پر رونے کی آواز آئی تو یہ اٹھا. عورت نے اسے روکا, اس نے کہا کون ہے؟ کہا مسلم وکیل کے بچے ہیں. کہا میں سارا دن ڈھونڈتا رہا ہوں ان کو, گورنمنٹ نے انعام اعلان کیا ہے, میں ان کو گورنمنٹ کو دوں گا, مجھے پیسے مل جائیں گے. اور اس خاتون نے بڑا روکا, انہیں روکا. اس نے کیا کہ ظالم نے بچوں کو پالوں سے پکڑا, گھسیٹ کر سیل میں لایا اور پھر اس کو لایا یہاں جو پانی تھا نا راستے میں, اس کے پاس لایا. تو بچوں کو کہنے لگا تمہارا آخری وقت ہے. تو انہوں نے بچوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم دونوں نفل پڑھ لیں, ہم نفل پڑھ لیں آخری وقت میں. اس عالم نے نفل کی اجازت دی. اب بڑے بھائی نے کہا مجھے پہلے شہید کرو, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرا چھوٹا بھائی مارا جائے. دونوں کو شہید کیے ظالم نے, اور شہید کرنے کے بعد سارے ان کو اتار لیے اور لاشوں کو پانی میں پھینکے. پانی میں جب لاشیں گئے نا دونوں لاشیں ساتھ مل گئیں, تو یہاں کر کے دفنا دیے گئے ان بچوں کو. اور کہتے ہیں نا جب ان بچوں کی خبر ملی ہے نا اس کو امام حسین کو, تو ان کی ماں کو بلایا ہے نا, جو بہن تھی امام حسین, سر پر ہاتھ رکھا اور اس بچوں کی ماں کے ساتھ ان کی چھوٹی بہن تھی حمیدہ, اس کو گلے سے لگایا. کہا کہ حمیدہ تو 2 دفعہ یتیم ہو گئی ہے, ایک دفعہ تیرا بابا جب شہید ہوا یتیم ہوئی, اب تیرے بھائی شہید ہوئے تب بھی یتیم ہو گئے. یعنی امام حسین نے آل رسول رسول اللہ کی اولاد نے کتنی بڑی قربانی دی. خدا اللہ تعالیٰ ان کی صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ان بچوں کے صدقے تمام بچوں کو ہدایت عطا فرمائے, زندگیاں عطا فرمائے, حیاتی عطا فرمائے, کامیابیاں عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد. اندر جائیں, 2 بچے ہیں یہاں, 2 رکعت نماز پڑھ لیں.